ماہ رمضان کے روزے کو اور ان کی قضا کی ادائیگی کو فرض کیا، اور جو شخص رمضان کے روزے نہ رکھے اس کو قضا کا حکم دیا، اور میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں جو اکیلا اس کا کوئی شریک نہیں، ایسی گواہی جو بیمار کو شفا عطا فرمائے اور جو اللہ کی قربت اور رضامندی کا باعث ہو۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے دین کے دلائل اور عبادت کے احکام کو واضح کر دیا، اور یہی یا تو اطاعت کرنے والا کامیاب ہوں گے یا تو ناکام اور نافرمانی کرنے والے ناکام و نامراد ہوں گے۔ درود و سلام نازل ان پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر ایسے دائمی صلات جو جب تک روئے زمین قائم رہے اور قیامت قائم نہ ہو جائے۔ حمد و صلات کے بعد اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی نیت کو اور عمل کو درست کر لو، اور موت کے آمد سے پہلے اپنے اعمال کو درست کر لو، اور ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی شفقت اور وسیع رحمت سے ہمارے لیے ایک مبنی بر انصاف، آسان اور سہل شریعت مشروع کیا ہے، جس میں کوئی تنگی، بوجھ یا سختی نہیں ہے۔ اور اس حنیفی شریعت کی آسانی یہ ہے کہ اس میں مکلف انسان پر مشقت، حرج، تنگی اور سختی کو دور کر کے اسے بعض کلی اور بنیادی احکام میں بھی رخصت، وسعت اور استثنائی حکم دیا گیا ہے، خصوصاً ایسے عذر میں جو آسانی اور سہولت کا متقاضی ہو۔ شریعت اسلامیہ کی رخصت اور آسانی میں سے ایک یہ ہے کہ عذر والے لوگوں کے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے انہیں ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے۔ البتہ جو شخص اس رخصت پر عمل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے کی قضا کے احکام اور کیفیت کا علم حاصل کرے، تاکہ وہ اپنے اوپر واجب حکم کو پورے علم و آگہی کے ساتھ عمل کر سکے اور پورے یقین کے ساتھ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکے۔ ماہ رمضان کی آمد سے قبل اس موضوع کو یاد کرنا اور دوسروں کو اس کی یاد دہانی کرانا ایک بہتر چیز ہے، تاکہ انسان ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ادا کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو امن و امان اور سلامتی و اسلام کے ساتھ ماہ رمضان میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے مسلمانوں، جس کے رمضان کے روزے چھوٹ جائیں اس پر ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ قضا کی ادائیگی اصل کے تابع ہے، یعنی جن روزوں کی قضا ادا کی جا رہی ہے اگر وہ فرض روزے ہیں تو ان کی قضا ادا کرنا بھی فرض ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی سے فرمایا تھا کہ اگر رمضان کے روزے کی قضا ادا کرنا ہو تو اس کے ایک روزے کے بدلے ایک دن کی قضا ادا کرو، اور اگر نفلی روزہ ہو تو اگر چاہو تو اس کی قضا ادا کرو اور اگر چاہو تو ادا نہ کرو۔ اسے احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالی ہے، لہذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے اس پر لازم ہے کہ پورا مہینہ روزہ رکھے، ہاں اگر کوئی بیمار ہو یا سفر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر سکتا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ چاہتا ہے، سختی کا نہیں۔ بعد میں روزہ رکھ لینے کی رخصت اس لیے ہے تاکہ تم دنوں کی گنتی پوری کر لو، یعنی جتنے دن رمضان کے روزے تم نے چھوڑا ہے اور رخصت لی ہے ان کی تعداد پوری کر لو، اور ادا و قضا دونوں ملا کر مہینے کے دن مکمل کر لو۔ اے مسلمانوں، اگر کوئی کافر شخص اسلام قبول کر لے تو اس پر کفر کی حالت میں چھوٹے ہوئے روزے کی قضا ادا کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کہ وہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، اور اس لیے بھی ان کی قضا ادا کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ اگر واجب کر دیا جائے تو اس سے انسان اسلام سے متنفر ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی کافر شخص ماہ رمضان میں دن کے آخری حصے میں اسلام قبول کر لے تو آنے والے دنوں میں رمضان کے جتنے روزے ہوں گے انہیں رکھے گا، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے اس ماہ کے پچھلے روزوں کی قضا نہیں کرے گا، اور جس دن اس نے اسلام قبول کیا ہے اس دن کے بقیہ حصے میں روزے داروں کی طرح کچھ کھانے پینے سے رکا رہے گا، اور بعد میں اس دن کی قضا ادا کرے گا۔ ابن وہب بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک راجح یہ ہے کہ اس دن کی قضا ادا کرے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس دن کی قضا ادا کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ اس دن کے روزے کی ابتدا کے وقت قضا کے واجب ہونے کی اہلیت موجود نہیں تھی، اور واجب روزے کو الگ الگ قسموں میں بانٹا نہیں جا سکتا، لہٰذا اس دن کی قضا ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص رمضان کے روزے کی فرضیت کا انکار کرتے ہوئے اور حلال سمجھتے ہوئے روزہ چھوڑے تو وہ کافر اور مرتد ہے، کیونکہ اس نے اسلام کے ایک اہم ترین رکن کا انکار کیا جس کی فرضیت قرآن اور سنت اور مسلمانوں کے اجماع سے ثابت ہے،
اور مرتد شخص پر اسلام قبول کرے، اور اگر مرتد شخص اسلام قبول کرے تو علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق ارتداد کے زمانے میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا ادا کرنا اس پر واجب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص روزے کی فرضیت کا قائل ہونے کے باوجود محض سستی و کاہلی کرتے ہوئے کسی بیماری یا سبب کے بغیر روزہ چھوڑے تو وہ کافر نہیں ہوگا، البتہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، اور علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق اس کوتاہی کی وجہ سے اس پر توبہ کرنا اور جتنے دن کے روزے اس نے چھوڑے ہیں ان کی قضا ادا کرنا واجب ہے۔ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ تمام امت کا اس بات پر اتفاق منقول ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے کی فرضیت کا اعتقاد رکھنے کے باوجود جان بوجھ کر محض سستی و کاہلی اور بری روش پر چلتے ہوئے روزہ نہ رکھے اور پھر توبہ کر لے تو اس پر اس کی قضا ادا کرنا واجب ہے۔ اور ابن قدامہ فرماتے ہیں اس سلسلے میں ہمیں کسی کے اختلاف کا علم نہیں ہے، کیونکہ روزہ رکھنا اس کی ذمہ داری ہے اور وہ اسے ادا کیے بغیر عہدہ برا نہیں ہو سکتا، اور چونکہ اس نے اسے ادا نہیں کیا ہے اس لیے اس کے ذمے اس کی ادائیگی باقی رہے گی۔ دونوں عید کے دن اور ایام تشریق کے 3 دنوں میں رمضان کے روزوں کی قضا ادا کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر کسی نے ان دنوں میں قضا ادا کر لیا تو وہ ناکافی ہوگا اور اس کا روزہ باطل ہوگا۔ علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق اس پر دوبارہ قضا ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کسی کے ذمے فرض روزے یا رمضان کے روزے باقی ہوں تو ان کی ادائیگی نفلی روزوں پر مقدم ہوگی، کیونکہ ذمہ داری کی ادائیگی واجبی قضا کی ادائیگی پر موقوف ہے، لہذا ایسے شخص کو پہلے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد نفلی روزے رکھے، کیونکہ اگر کوئی شخص فرض روزوں کی قضا ادا کرنے سے پہلے نفلی روزے رکھ لے تو علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق اس کا روزہ درست ہوگا، کیونکہ نفلی اور فرض روزوں کی قضا دونوں کی ادائیگی کے لیے کافی وقت ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی شرعی عذر کی بنا پر مکمل رمضان یا رمضان کے کچھ دنوں کے روزے چھوڑ دے تو چھوڑے ہوئے ایام کی قضا ادا کرنا ضروری ہے اور اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور اگر کوئی بیمار ہو یا سفر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ اور حائضہ عورت کے سلسلے میں معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث روایت کی ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ حائضہ عورت روزے کی قضا تو ادا کرتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں کرتی؟ تو انہوں نے کہا جب ہمیں یہ لاحق ہوتا تو ہاں روزوں کی قضا کو حکم دیا جاتا تھا لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ روزے کی قضا فوراً ادا کرنا واجب ہے، بلکہ صحیح قول کے مطابق اس میں تاخیر بھی کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ آئندہ رمضان آنے سے پہلے ادا کر لی جائیں، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میں سے کوئی عورت جب روزہ چھوڑتی تھی تو وہ اس کی قضا نہیں کر پاتی تھی یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ آ جاتا تھا۔ بخاری و مسلم اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ قضا میں جلدی کرنا مستحب ہے، کیونکہ طاعت کے کاموں میں جلدی کرنا اس کو مؤخر کرنے سے بہتر ہے، اور اس لیے بھی کہ انسان کو نہیں معلوم کہ آئندہ کس طرح کے موانع اور رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق رمضان کے روزے کی قضا میں تسلسل لازم نہیں ہے، اور یہی جمہور سلف اور خلف کی رائے ہے، اور وہ حسب سہولت قضا کرے گا، اگر چاہے تو تسلسل کے ساتھ رکھے یا پھر الگ الگ کر کے رکھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ الگ الگ بغیر تسلسل کے ساتھ روزے کی قضا کرے، اور اگر ممکن ہو تو تسلسل کے ساتھ روزہ رکھنا مستحب ہے، کیونکہ اس سے انسان اپنی ذمہ داری کو جلدی مکمل کر لیتا ہے اور اس سے عہدہ برا ہو جاتا ہے اور یہ ادائیگی سے زیادہ مشابہ ہوتا ہے۔ اور اگر شعبان کے مہینے میں اتنے ہی ایام باقی رہیں جتنے ایام کے روزے کی قضا اس پر واجب ہے تو اس وقت تسلسل واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ قضا کا وقت بالکل تنگ ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، فرض روزہ تبھی درست ہوگا جب رات ہی میں اس کی نیت کی جائے، اور نفلی روزہ دن میں نیت کر لینے سے بھی درست ہو جائے گا۔ اسی طرح قضا روزے میں بھی دن میں نیت کرنے سے روزہ درست نہیں ہوگا، بلکہ رات ہی میں نیت اور پختہ عزم کرنا اور طلوع فجر سے پہلے قضا کی نیت کرنا واجب ہے۔ اگر رات میں نیت نہیں کرے تو کافی نہیں ہوگا، کیونکہ حفصہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر سے پہلے روزہ کی پختہ نیت نہ کرے اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اور جو شخص کسی دن قضا روزہ رکھ لے تو اس دن کا روزہ مکمل کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے بغیر کسی عذر شرعی کے
اس سے نکل جانا یا اس کو توڑنا جائز نہیں ہے، کیونکہ رمضان کے روزے کی قضا فرض ہے، اور جس نے جان بوجھ کر حرمت کو جانتے ہوئے قضا روزے کو توڑا اس نے ظلم و زیادتی کی، لہذا اس پر توبہ واجب ہے اور اس کی جگہ دوسرے دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اے مسلمانوں، عشرہ ذی الحجہ اور سوموار و جمعرات کے دن رمضان کے روزوں کی قضا جائز ہے، لیکن علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق رمضان کے قضا اور نفلی روزے کو ایک ہی نیت میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی قضا و نفل کی نیت سے نفلی روزے رکھنا جائز ہے، بلکہ عشرہ ذی الحجہ کے روزے، 9ویں اور 10ویں محرم کے روزے اور عام نفلی روزوں کی نیت کیے بغیر قضا کے لیے الگ اور مستقل نیت کرنا ضروری ہے۔ دونوں نیتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، یا تو صرف نفلی روزے کی نیت کرے یا صرف قضا کی نیت کرے، اور جب صرف قضا کی نیت کرے گا تو نفلی روزے کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی دلیل موجود نہیں ہے، اور اگر نفلی روزوں کے لیے ان دنوں کو اختیار کرے جن میں شارع علیہ السلام نے روزے رکھنے کو مشروع قرار دیا ہے، جیسے ذی الحجہ کے 10 دن اور قضا روزے دیگر دنوں میں رکھے تو یہ افضل ہے، تاکہ ان دنوں میں نفلی روزوں کی فضیلت بھی مل جائے اور دوسرے ایام میں قضا کا فریضہ بھی ادا ہو جائے۔ اے مسلمانوں، علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق بلا عذر ایک رمضان کی قضا کو دوسرے رمضان تک مؤخر کرنا جائز نہیں ہے، اور جو ایک رمضان کی قضا دوسرے رمضان تک مؤخر کرے تو اس کی 2 حالتیں بنتی ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ بیماری یا سفر کی وجہ سے انسان روزہ چھوڑے اور بیماری یا سفر اس کے ساتھ دوسرے رمضان تک برقرار رہے تو اس پر واجب ہے کہ حالیہ رمضان کے روزے رکھے، پھر اس کے بعد پچھلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے رکھے۔ ایسے شخص پر کوئی فدیہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی طرف سے کوتاہی نہیں ہوئی ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اس کا عذر زائل ہو جائے اور قضا ادا کرنے پر قادر ہو، لیکن بلا عذر شرعی کوتاہی کرتا رہے یا قضا کو مؤخر کرتا رہے تو بالاجماع اس پر قضا ہے، اور قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے ہر اس دن کے بدلے جس میں اس نے کوتاہی کی اور جس کی قضا کو دوسرے رمضان تک مؤخر کیا ہے۔ یہ علماء کے 2 اقوال میں سے صحیح ترین قول ہے، اور یہی فتویٰ صحابہ کے جماعت نے دیا ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے کے بارے میں کوتاہی کی یہاں تک کہ دوسرا رمضان آ گیا تو وہ حالیہ رمضان کے روزے رکھے، پھر باقی روزے کی قضا کرے اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے، اور اس کی مقدار یعنی کفارہ کی مقدار گیہوں یا چاول یا کھجور یا اس کے علاوہ اہل وطن کے عام غذا میں سے آدھا سا ہے، جو کہ 1.5 کلو بنتا ہے۔ یہ فدیہ قضا سے پہلے، قضا کے وقت اور اس کے بعد بھی ادا کرنا جائز ہے، لیکن خیر کی سبقت کرتے ہوئے اور بھول و تاخیر کی آفت سے بچتے ہوئے افضل یہ ہے کہ اسے پہلے ہی ادا کر دیا جائے، اور جو شخص فدیہ ادا کرنے سے قاصر ہو تو یہ اس کے ذمے بطور قرض باقی رہے گا، جب حالات سازگار ہوں تو ادا کر دے، لیکن رمضان کی قضا کو مؤخر کرنا ادا کرنے کا یہ فدیہ کسی بھی حالت میں ساقط نہیں ہوگا۔ جس پر 1 دن کی قضا واجب ہو اور اس نے 2 رمضان یا اس سے زیادہ یا سال ہر سال تک اسے مؤخر کیے رکھا تو اس کے لیے اسے چھوٹے ہوئے 1 دن کے بدلے ایک ہی کفارہ کافی ہوگا، ہر سال کے بدلے الگ الگ کفارہ نہیں دینا ہوگا۔ یہی علماء کے 2 اقوال میں سے صحیح ترین قول ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ تمام حضرات کو خیر میں سبقت کرنے والا، نماز قائم کرنے والا اور فرض ادا کرنے والا بنائے۔ یہی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے لطف سے ہمیں پناہ دی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہوا اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں،
اس نے ان بیماروں کو شفا دی جو مایوس ہو چکا تھا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جس نے اس کی اتباع کی وہ ہدایت پر ہے، اور جس نے اس کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا اور وہ ہلاکتوں کے گڑھے میں جا گرا۔ درود السلام نازل ان پر، ان کے تمام آل و اصحاب پر، ایسے درود السلام جو قیامت تک جاری اور ساری رہے۔ حمد و صلات کے بعد اے مسلمانوں، اگر اللہ سے ڈرو اور اس کی مراقبت کا احساس کرو اور اس کی اطاعت کرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کا ساتھ دو۔ اے مسلمانوں، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس پر رمضان کے روزے کی قضا یا بعض روزے کی قضا باقی ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ فوت شدہ شخص روزے کی قضا نہ کر پانے میں معذور ہو اور اس کی قضا نہ کر سکا ہو، اور یہ عذر موت تک اس کے ساتھ باقی رہے، جیسے بیماری، سفر، بے ہوشی، حیض، نفاس یا حمل یا رضا وغیرہ عذر وغیرہ جیسے عذر میں ہی موت آ جائے، تو اس کے ورثہ پر نہ ہی روزے کی قضا واجب ہے اور نہ ہی اس کی میراث میں سے کھانا کھلانا ضروری ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فوت شدہ شخص کے روزے عذر یا بغیر عذر کے فوت ہوئے ہوں اور ان کی قضا کرنے پر قادر بھی ہو، لیکن کوتاہی کی وجہ سے قضا نہیں کیا ہو، یہاں تک کہ اسے موت آ گئی ہو، تو ایسی صورت میں اس کی میراث میں سے ہر دن کے روزے کے بدلے نصف سا غلہ ادا کرنا واجب ہے، اور اگر اس نے میراث نہ چھوڑی ہو تو اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے، لیکن اس کے ولی کے لیے جائز اور درست ہوگا کہ اس کی طرف سے قضا کر لے، اور یہی کھانا کھلانے کے لیے بھی کافی ہوگا اور میت بری ذمہ ہو جائے گا، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولی سے مراد اس کا قریبی رشتہ دار ہے، چاہے اس کا خاندانی رشتہ دار ہو یا نہ ہو، یا چاہے وارث ہو یا نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میری ماں وفات پا چکی ہیں اور ان پر 1 مہینے کی روزوں کی قضا لازم ہے، تو کیا میں ان کی طرف سے قضا کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ میت کے قریبی رشتہ دار کے لیے جائز ہے کہ اس کے ذمے کے روزے کی قضا کرے، اور اگر میت کے ولی کی اجازت سے کوئی دور کا آدمی بھی قضا کرنا چاہے تو جائز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت شدہ روزے کو قرض سے تشبیہ دی ہے، اور قرض کی ادائیگی چاہے قریبی رشتہ دار ادا کرے یا دور کا کوئی شخص کرے درست ہوگی۔ اے مسلمانوں، اور جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر رمضان کے دن میں جمع کرنے کا کفارہ واجب ہو تو اس نے اپنے بعد میں میراث چھوڑی ہو تو اس کی میراث تقسیم کرنے سے پہلے، اور اگر کفارہ ادا کرنے میں تمام مختلف لوگ شریک ہوں تب بھی جائز ہے۔ اے مسلمانوں، اور جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر رمضان کے دن میں جمع کرنے کا کفارہ واجب ہو اور اس نے اپنے بعد میراث چھوڑی ہو تو اس کی میراث تقسیم کرنے سے پہلے 1 گردن آزاد کرنا واجب ہے، چاہے اس کی وصیت اس نے کی ہو یا نہ کی ہو، اور یہ بھی جائز ہے کہ کوئی رضاکارانہ طور پر اس کی طرف سے 1 گردن آزاد کر دے، کیونکہ یہ قرض کے حکم میں ہے اور کوئی بھی اسے ادا کرے تو ادا ہو جائے گا، چاہے وارث ہو یا غیر وارث۔ اور اگر فوت شدہ شخص نے اپنے پیچھے کوئی مال نہ چھوڑا ہو، یا وہ گردن آزاد کرنے سے عاجز رہا ہو، یا آزاد کرنے کے لیے کوئی گردن نہ پایا ہو اور زندگی میں روزہ رکھنے کی استطاعت تھی لیکن کوتاہی کی وجہ سے نہیں رکھا ہو، تو بعض فقہا کی رائے یہ ہے کہ میت کی طرف سے کفارہ کا روزہ رکھنا کافی نہیں ہوگا، اگرچہ میت نے اس کی وصیت کی ہو، کیونکہ یہ چیز اس پر بطور سزا واجب تھی، لیکن دلیل اور رائے کے اعتبار سے زیادہ درست بات یہ ہے کہ اس کے وارث یا قریبی رشتہ دار کے لیے مشروع ہے کہ وہ اس کی طرف سے 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول عام ہے کہ جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ اور کفارہ کے روزے میں 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کی شرکت جائز نہیں ہے، بلکہ ایک شخص ہی تمام روزے رکھے گا، اور جماع کا کفارہ اس شخص پر واجب ہوتا ہے جو رمضان کے دن میں بیوی سے جماع کرے، کیونکہ وہ حرمت والا وقت ہے، لیکن اگر کوئی شخص قضا روزے کے میں بیوی سے جمع کرے تو اس پر کفارہ نہیں ہے۔ یہی اہل علم کے 2 اقوال میں سے راجح قول ہے۔ اگر کسی شخص کی بیوی کسی دن قضا روزہ رکھ لے تو شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اسے روزہ توڑنے کا حکم دے یا اس سے مباشرت کر کے اس سے روزے کو فاسد کرے،
اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہدایت کی طرف بلانے والے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں بتائے اور دین کی سمجھ عطا کرے اور ہمارے لیے رزق اور برکت کے دروازے کھول دے اور ہمیں توفیق دے اور ہمیں ہر غم مصیبت اور تنگی سے محفوظ رکھے۔ آپ مخلوقات کو ہدایت دینے والے شفیع الورا پر درود و سلام بھیجے۔ اللہ کے اللہ کے رسول نے فرمایا جو اور اللہ کے رسول پر ایک بار درود بھیجے تو اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ اے اللہ تو اپنے بندے پر درود و سلام نازل فرما اور قیامت کے دن ان پر شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ تو ان کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو سے راضی ہو جا، ان کے ساتھ ساتھ تو ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اللہ تو اسلام اور مسلمان کو غلبہ عطا فرما اور دین اور اسلام کے دشمنوں کو تہ و بالا کر دے۔ اے اللہ تو مملکت سعودی عرب کو حاسدین کی حسد سے اور سازش کرنے والوں کی سازش سے اور حسد کرنے والوں کے حسد سے محفوظ فرمائے رب العالمین۔ اے اللہ اور تمام مسلم ممالک کو بھی ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ تو ہمارے حاکم وقت اور خادم حرمین شریفین کو اپنے پسند کے کاموں کی توفیق عطا فرما، انہیں خیر اور تقوی کے کام میں لگا دے۔ اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اسلام اور مسلمانوں کی عزت و غلبہ اور مسلمانوں کے شرف کے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے حدود کی حفاظت فرما، ہمارے لشکر کی مدد فرما اور ان لشکروں کی مدد فرما جو ہمارے حدود کی حفاظت پر گامزن ہیں۔ اے اللہ ہمیں جو شہید ہو گئے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کی شفا عطا فرما، جو آزمائش میں مبتلا ہیں ان کو عافیت عطا فرما اور ہم میں جو گزر گئے ان پر رحم فرمائے رب العالمین۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری آواز کو سن لے، اے کریم، اے عظیم اور اے رحم کرنے والی ذات۔